مضبوط ارادہ فرد کو بھی قوم کو بھی کامیاب کرتا ہے. اس لیے قوم کے لیڈر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، جو لوگوں کے ارادوں کو بناتا ہے. اس لیے آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ رہبر، لیڈر، امام ہونا بہت ضروری ہے. ہر اسلام اتنا قائل ہے کہ آپ 2-3 لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک آپ کا اس میں سے لیڈر ہونا چاہیے. کیوں؟ سارے فیصلے وہ کرے، اس کو فالو کرو. اسلام اتنا کم. ہماری زندگیوں میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارا لیڈر کون ہے؟ یہ پولیٹیکل چلے جائیں تو کوئی اور ہو چلے، ایک ہی گھر میں 4 لوگوں کے لیڈر. مذہب میں تو بس ہمارے پاس سینسر بورڈ لگ جاتا ہے مجھے بھی بولتے بولتے. باقی ساری چیزیں اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب آدمی تو قوم کیسے بڑی ہوگی، قوم کیسے آگے جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت ضروری ہے آپ قرآن کی طرف آئیں. قرآن میں پروردگار ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. لوگ آئے رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اینا ذوالقرنین کون تھے؟ یہ یہودی جن کا ذکر کرتے ہیں ذوالقرنین کون تھے؟ سورہ کہف میں پروردگار نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا. وہ کہتے ہیں سکندر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ متدین شخص تھا ذوالقرنین، اور مضبوط اور شجاع شخص تھا. ایک قوم کے پاس گیا، اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں. دیکھا نا اتنا طاقتور شخص ہے، متدین شخص ہے، ارادہ مضبوط ہے. کہا ہم آپ کو سارے وسائل دیتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، ہمیں اس دشمن سے نجات دیں. دشمن کون ہے؟ یاجوج ماجوج. ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اب وہ کیا کریں. حضرت ذوالقرنین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے پیسے، تمہارے ارادے، تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں ہے. مجھے مین پاور اور تمہارا اپنا ہمت چاہیے، وہ دو. اگر وہ تم میرے ہاتھ میں رکھتے ہو تو میں دشمن کو ہرا دوں گا. تو انہوں نے یہی کیا. ان کو وہ سمجھ گئے کہ اصل میں خود کمزور ہیں، یہ خود کمزور ہیں، ضعیف ہیں یہ. پھر یہی کیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، تو پھر 2 میٹل کو، لوہے کو اور مس کو، دونوں کو جمع کر کر ایک جو ہے وہ بالکل جیسے ڈیم بنائے جاتے ہیں ویسی دیوار بنائی اور جیت گئے، کامیاب ہو گئے. ہمت، ارادہ قوم کو بچا گیا، کوئی شخص ہو. اسی طرح قرآن میں جو ہے وہ مرد رجل آل یاسین، سورہ یاسین کے اندر پروردگار ایک مرد کا ذکر کر رہا ہے. کون مرد ہے؟ وہ ایک ہی مرد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگ مانتے نہیں. وہ ایک شخص اٹھا پہاڑی پہ چڑھ کر، اس نے بولا کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اکیلا تھا، اور ان سب نے اس کو مارا، اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ شہادت کے درجے پہ چلا گیا. لیکن اس نے اپنی ہمت اور ارادے کو کم، اور جب وہ بہشت کی طرف، قرآن کہتا ہے خدا نے اسے بہشت کی طرف کہا، تو وہ پھر بھی اپنے دل میں درد رکھتا تھا کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے، ہدایت پا جاتے. خوب ہمت اور ارادہ چاہیے. اسی بلند ہمت اور ارادے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا، اللہم صلی علی محمد و یہی ارادہ چاہیے نا. وہ اب وہ دیکھیں نا کہ وہاں جو لوگ امام نے جمع کیے ہیں وہ کتنے ہیں، اور ان میں کون کون ہیں؟ بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کوئی بہت ایسی تو فوج نہیں ہے جو پرانے زمانے میں اتنی لیئرز کے ساتھ فوج کھڑی ہے، نہیں. لیکن کیونکہ ان کے ارادے بہت بڑے ہیں. انہیں موت شکست نہیں دے سکتی، انہیں تلواریں نہیں ہرا سکتی، انہیں نیزوں کا خوف نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں ان کے بدن کو پامال نہیں کر سکتی. کیونکہ ان کے بدن ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر گئے. ان کے سینے ایسے تھے جنہوں نے تیروں کو جکڑ لیا. ان کی گردن کی رگیں ایسی تھیں جنہوں نے تیز دھاروں کو کاٹ دیا. یہ تھے کربلا میں، ایسے لوگ لے کر آئے وہاں سے. ہمت، ارادہ بلند. ہماری ہمت اور ارادہ کتنی بلند ہے. ہم اپنے دور میں آئے،
ہمارا ہمت اور ارادہ کیا ہے؟ کیسے ہم امام کی حکومت کیسے ہوگی قائم؟ اور کیسے ہوگی؟ دنیا میں پتہ نہیں وہ سپر پاور یہ ہے، فلانا کامنیول پاور ہے، فلانا یہ پاور ہے، فلانی وہ پاور ہے. تو پھر کیا کریں؟ چپ کر کے سو جا کے؟ کام کون کرے گا؟ ایسے تو نہیں چاہیے امام وہ ارادے چاہیے، بلند ارادے کرو. جتنا تمہارا ارادہ بلند ہوگا وہی تمہاری قیمت ہے. مولا متقیان علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے. میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا واقعہ. کہتے ہیں برلن میں گیا، وہاں پہ انسان کی قیمت، انسان کی ویلیو پہ کانفرنس تھی جرمنی میں. میں بھی یونیورسٹی نے بلایا تو وہ گئے، سب نے آ کے اپنے اپنا بیان دیا، اپنا اپنا لٹریچر جو ہے وہ بیان کیا. ان کی باری آئی، یہ گئے، انہوں نے بولا انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. اگر اس کا ہمت، اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت ہی یہی ہے. اگر اس کی ہمت اور ارادہ ایک گاڑی ہے لوہے کی تو بس اس کی قیمت ہی. آج کی زبان میں ہم دیکھیں کہ وہ ایک جوان کا ارادہ کیا ہے؟ ایک موبائل لے لو بس، وہی قیمت ہے بھائی، یہی قیمت. وہ پوری محنت کرتا ہے کہ یہ لے لوں میں، اور یہاں پہ تو وہ بھی چھن جاتا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی ویسے ہی رکھ لو بغیر چھوٹا والا، سم تو دے دو بھائی. اب تو سم بھی نہیں ملے گی دوبارہ، ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب یہی ہمت اور ارادہ ہے نا ہمارے، اور ہماری ہمت کیا ہے؟ خوب یہی ہے. اب آپ اپنا ہمت، اب آپ خود اپنی قیمت لگائیں. میری کو حیثیت ہے میں آپ کی قیمت، میں تو اپنی قیمت میں پریشان ہوں. آپ اپنی قیمت خود لگائیں. آپ کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی ہمت؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ تخیل نہیں ہے. بلند ہمت ہونا، بلند ارادہ خواب خیال نہیں ہے. ضروری ہے یہ آپ کے لیے کہ آپ کا ارادہ ہو ایسا، میں امام کی رکاب میں شہید ہوں گا. وہ جب ارادہ بلند ہوگا تبھی تو اٹھیں گے، آپ کام کریں گے. جب ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بینک میں نوکری لگ جائے، چھوٹی سی نوکری، سی او لگ، بہت ہوا تو یہ ہو جائے، بہت ہو جائے یہ ہو جائے. تو یہی قیمت ہے بھائی. پھر کام کا پتہ نہیں کن چکروں میں ہو تم. ہمت جو رات کو سر رکھتا ہو سجدے میں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو، خدا میرا انتخاب کر. جس جوان کو یہ پتا ہو اس کا خریدار خدا ہے تو وہ پھر اپنی قیمت اس بازار میں لگواتا ہے.